کشمیر کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر اعجاز خاکی صاحب ہے یہاں پہ، ڈاکٹر شاہنواز صاحب ہے یہاں پہ، ڈاکٹر زبیر صاحب ہے یہاں پہ، ہمارے پہلگام کے ایڈونچر ٹور آپریٹر اسٹیشن کے پریزیڈنٹ ابراہیم رینا صاحب، ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے ارشاد مجید صاحب، ہمارے ینگ سیکرٹری معین ہے یہاں پہ جو بھی آتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پہ فیکلٹی کے لوگ ہیں، شاید اس کا نام میں بھول گیا ہوں تو میں معافی چاہوں گا، لیکن خاص طور سے ہمارے بچے ہیں یہاں پہ، سبھی لوگوں کو میری طرف سے سلام. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی یونیورسٹی کا کہ مجھے موقع ملا یہاں. ریاض صاحب کا میں زبردست شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا اور میں اس پروگرام میں حاضر رہوں گا کہ ہمارے لوگ معزز مہمان ہیں ان کو ہم سنیں گے، لیکن کچھ چیزیں یہاں پہ دماغ میں آئے، یاد آئے، ان پہ بات کریں گے. میں ابھی آرزو کا بھی بات دیکھ رہا تھا، آرزو میری آج ہے، آپ دیکھیں چیزیں زبردست ویلاگ تھا، زبردست، اس کی ہم کتنی تعریف کریں. سرمد صاحب تھوڑے سے لیٹ آئے یا محمود صاحب وہ بھی دیکھتے تھے، بہت ہی اچھا ویڈیو تھا. لیکن آپ ایمان کی میں بات بولوں، جب آپ ایسے ویڈیو دکھاتے، جب آپ آف بیٹ کی بات کرتے، فاروق صاحب بھی آف بیٹ کی زبردست بات کرتے، آپ رولز کی ہم بات کرتے، میں کہتا ہوں کہ ان جگہوں کو چھپا کے رکھے، مہربانی کیجیے، ان کو مت دکھائے. سچ کہتا ہوں میں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ان جگہوں کو ہم دکھاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی خود غرضی کو دیکھتے، جب ہم اپنی گریڈ کو دیکھتے کہ ہم کس طرح سے اپنے ماحولیات کو، اپنے ایکالوجی کو، اپنے فریجائل ایکالوجی کو ہم کس طرح سے نقصان کرتے ہیں. ریسنٹلی میں اور ابراہیم صاحب ہم کرنا انڈار گئے تھے، باقی علاقوں کے لیے گئے تھے. ابراہیم صاحب یہاں پہ اور فاروق صاحب سے شاید میں نے بات کی تھی. وہاں پہ میں نے دیکھا دنگیاری سائڈ سے ایک روڈ بن رہا ہے، بی آر او والے بنا رہے ہیں، یہ کیا نام اس کا جو اپنا بڑا میدان ہے وہاں بنگس کے لیے. آپ یقین کیجیے مجھے رونا ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے آپ کیوں روتے؟ میں نے کہا دیکھو یہ روڈ کے لیے کتنا نیچر ہمارا برباد ہو رہا ہے. اب دیکھیے جی کہ ہمیں 10 روپیہ سبھی لوگوں کو کمانے، ہمیں 100 روپیہ کمانے، 1000 روپیہ کمانا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا سونمرگ کنکریٹ جنگل بن گیا. آپ شاید سارے مانیں گے، کچھ لوگوں کو شاید میری بات بھی اچھی نہ لگے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کنکریٹ جنگل بن گیا. ہم نے 10 سال تک بڑی اسٹرگل کی تھی، 8 سے لے کے 20 تک شاید ہم نے پہلگام کو کسی نہ کسی طرح سے دائیں بائیں کر کے بچایا تھا. لیکن ہم دیکھیں گے تو شاید وہاں پہ بھی وہ نہیں روک پائیں گے. ہم کیسے روکیں گے، کیا حالات ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اور جگہوں پہ ہماری یہ حالات ہے. ٹھیک ہے، ٹورزم اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے، جب ہم ماحولیاتی امبیلنس کی بات کرتے تو ہم کہاں پہ ہیں، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ مطلب تصور کرتے ہیں، ہم ہے کہاں پہ. سارے لوگ آتے اینٹوں کے دیوار، پہاڑوں کے دیوار کھڑا کرتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ گاندربل کے مقام پہ کسی نے ولیج بنایا، ساگا ہے نا اس کا نام، بالکل. تو دل خوش ہوتا ویسے چیزیں دیکھ کے. اگر ہم پرانے اپنے اولڈ ٹریڈیشن پہ ہی جائیں، شاید پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور دعا بھی ملے گا اور دوا بھی ملے گا. لیکن ہم چیزوں کو برباد کر رہے ہیں. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ اچھا ہوتا گھر کی آگ بجانے میں مرتے ہم، اچھا ہوتا گھر کی آگ بجانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اپنے ہونہار ڈائنامک آفیسر ہے ہمارے سرمد حفیظ صاحب، میں اس کو زیادہ وقت نہیں دوں گا. ایک ہی گزارش کروں گا، سرمد صاحب ہماری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، لوگ ان کو ڈسٹریکشن مطلب اتھارٹیز کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت جگہ پہ ایسے ہے قائد نجار بدشتی گلکار، بہت غلطیاں ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سبوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے. لیکن آپ ہمارے سبھی گھر کے ہیڈ ہے، آپ نے ان سبھی جو سیوز ہے، کنسرن سیوز، ان سبھی کو اپنے پاس بلانا ہے، انہیں کہنا ہے کہ کم سے کم آپ اپنے ایریا میں کنکریٹ کا کم سے کم آپ ان چیزوں کا استعمال کیجیے جس سے ماحولیات کو زخم نہ پہنچے. کیونکہ جن بزرگوں نے ہمارے لیے اتنا کیا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے لیے بچا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ہم خود اپنے لیے جہنم تیار کریں اور خود ہم برباد ہو جائے. ایسا نہ ہو. ہمارے سامنے کولائی گلیشیر کی بات آتی ہے، ہمارے سامنے تجواز گلیشیر کی بات آتی ہے، ہمارے سامنے لدر کی بات آتی ہے، ہمارے سامنے سندھ کی بات آتی ہے. اب دیکھیے حالات کہاں پہ پہنچ گئے اور ہم کہاں پہ ہیں. سارے لوگوں کا جو آؤٹ لیٹ آتا ہے گھروں سے وہ سارا چلا جاتا ہے اور کوئی روکنے والا ان کو نہیں، کوئی ٹوکنے والا ان کو نہیں ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے سرمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ اتنے اچھے افسر ہیں، ان سیوز کو جو بھی کنسرن سیوز ہے انہیں کلاس دینا ضروری بنتا ہے، کیونکہ آپ
بہت چیزیں ہیں، میں آپ کو بعد میں ان پہ بتا بھی سکتا ہوں کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے بھی بچوں کا، یہاں کے جو فیکلٹی ہے سب کا میں شکریہ کرتا ہوں، اور ریاض صاحب کی اس مہمان نوازی کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں، اور آنے والے وقت میں ہم ہر سال ایونٹس کرتے رہتے ہیں، جو اس سال کا بھی ایونٹ ہمارا ہوگا یہ ورلڈ ماؤنٹین ڈے 11-10 نومبر کو۔ اس بار میری آپ کو دعوت ہے پہلگام آئے، اور میں سارا خرچہ برداشت کروں گا، آپ کے دماغ کو محمود صاحب، سرمد صاحب اور سبھی لوگوں کو آپ کہو گے ہم برداشت کریں گے، آپ ضرور آنا، ہمیں موقع دینا، تو ہم یہی کہیں گے وہاں کہ آپ آئے ہیں تو محفل پہ جمع ہوا، آپ نہ آگے ورنہ ملک خیرات